اور اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تو خاص طور پہ بہت سی روایتیں ایسی آئی ہیں کہ جس کا متن بالکل قابل قبول ہے، ان کی شان کے لائق ہی نہیں. جیسے ان میں سے ایک حدیث ہے کذب ابراہیم اللہ ثلاثہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے. یہ بھی حدیث باطل ہے. ہر محقق نے بیٹا یہی لکھا کوئی اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں بولا. اس حدیث سے کوئی یہ نہ مراد لے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہم نے ایک دوسری حدیث پڑھی تھی، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شک کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. نعوذ باللہ، بالکل اس کا متن ٹھیک نہیں. ہر عالم محقق امام نووی کو جس کو پڑھو یہ لکھ کے گیا اس حدیث سے شک مراد کبھی نہ لینا، بلکہ اس حدیث میں اس کی الٹ مراد لو کہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں ہوا، نہ ہم شک کر. ایمانیات میں شک آ گیا تو کیا رہ گیا؟ ایمان میں کوئی شک نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک تیسری روایت تھی، امام بخاری لے کر آئے تھے کہ بروز قیامت اپنے والد صاحب کی شفاعت والا استغفار اس دنیا میں جب اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب پتہ چل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ دشمن ہے تو آپ نے استغفار سے ہاتھ اٹھا لیے، میں نہیں سر. تو جب اس دنیا میں اللہ کے نبی نے اللہ کے دشمن کے لیے دعا چھوڑ دی تو یہ کیسے ہے کہ دوبارہ وہ اللہ کے دشمن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سے، یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. اس کا بھی متن قابل قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا نعوذ باللہ یہ چیز گستاخی بن جاتی ہے، ادب کے خلاف. اسی طرح چوتھی حدیث آج ہم پڑھیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہی آئی ہے، لیکن اس میں آدھی بات ٹھیک ہے آدھی بات ٹھیک نہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ جو چھپکلیاں وغیرہ گھر میں ہوتی ہیں ان کو مارنے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مارنے کی اجازت دی. چونکہ ضرر ہے ان سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مارنے کی اجازت دی. اچھا، پھر آگے حدیث کے لفظ ہیں جو بخاری کی حدیث ہے، اس کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ جانور ایسا تھا کہ یہ اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں پھونکے مار رہا تھا، اس لیے اس کو مارنے کو مار دو، اس کو، یہ نبیوں کا دشمن گزرا ہے. یہ ہے امام بخاری کی روایت. نمبر 3359 اس کے الفاظ یہ ہیں، دیکھیے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوضاع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ اجازت دی یہ چھپکلی وغیرہ چیزوں کو. وقال کانا ينفخ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مار رہی تھی، یعنی آگ بھڑکانے کے لیے مزید پھونکے مار رہی تھی. اچھا، مسئلہ کیا ہوا کہ یہ روایت دیکھیے گا مزید جتنے طریقوں سے ملی محدثین کو، کسی کے اندر یہ لفظ نہ ملے. اتنی بات ملی کہ ان جانوروں سے اذیت ہوتی تھی، وہ کھانے کے برتنوں میں منہ مار دیتی تھی، فلاں کرتی تھی، تکلیف ہوتی ہے گھر والوں کو. تو ایک خاتون آئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کی تھی کہ ظاہر ہمارا دین جانوروں سے بھی نرمی کا حکم دیتا ہے، بعض جانوروں کو مارنے کی اجازت بھی ہے، ہر وہ جانور جو اذیت دے انسانوں کو، جس سے زندگی میں مسئلے ہوں. جیسے شیر حملہ کر رہے، کیا کریں گے؟ رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیں؟ تو وہ تو رحم نہیں کرے گا نا بھائی، وہ تو کھائے گا. تو ایسے موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے. اسی طرح کتا ہے، اذیت دینے لگ جائے، پاگل ہو جائے، کاٹ رہے، مارنے کی اجازت ہے. ہر وہ جانور جیسے اذیت ہونے لگ جائے ہم مار سکتے ہیں. اسی طرح مچھر ہے، ان سے اذیت ہے، مار دیں. ڈینگی پھیل رہا ہے، مار دیں. ہم جراثیموں کو بھی تو مارتے ہیں نا، وہ بھی تو جاندار مخلوق ہے. بھئی یہ جراثیم ہے، مار دے گا آپ کو اندر جا کے، تو مار دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس اذیت کی وجہ سے سوال کیا خاتون نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے کا حکم دیا. اچھا، اب دیکھیے گا بات صرف اتنی ہے، اس سے آگے کا جملہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تحقیق موقع کی لکھ کے گئے کہ اگلا جملہ نبی پاک علیہ السلام کا نہیں ہے. یہ اصل میں جو راوی تھا اس نے اپنی بات کی تھی، پیچھے سے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اس نے وہ بات کر دی تھی اصل میں. تو بعد میں لوگوں نے سنا شاید یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعد والوں نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ ہی اس کو بیان کر دی. اسے مدرج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات میں کسی انسان کی بات بھی مکس ہو جائے، تو وہ جو مکسچر ہوتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں مدرج بات ہے. یہ اللہ کے نبی سے نہیں ثابت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب اس کے متن کیوں پتہ چلا محدثین کو یہ مدرج ہے، یعنی کہ اس میں گڑبڑ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے. 2-3 وجہ ملی. وجہ نمبر 1 ملی کہ اگر بالفرض ہم یہ بولیں بھی کہ ایک جانور ایسا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا ہے، اگر پتہ بھی چل جائے تو اس جانور کا قصور تھا، بعد میں آنے والی نسل کا کیا قصور تھا؟ ہمارا دین انسانوں سے متعلق بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک بندے کا گناہ دوسرے بندے پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کا. بھائی جرم کیا کسی کے باپ نے، ایک مثال ہے، تو اب اس جرم کی سزا میں اولاد کو دیتا پھروں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے جرم کیا سزا اس کو ملے. ہمارا دین انسانوں سے متعلق بھی یہ کلام کرتا ہے کہ جرم جس کا ہوگا کسی دوسرے کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی. تو جانور سے متعلق یہ کیسے ہم کہیں کہ جرم کیا ہو اس کے کسی ابا دادا نے، ایک مثال ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کی نسلوں کو بھی عذاب دینا شروع کر دیں؟ تو قرآن سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، ہمارے دین کے بنیادی اصولوں سے بات ٹکراتی نظر آ رہی ہے. اس لیے محققین کی آنکھیں کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے اس جملے کے اندر، کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے اس جملے کے اندر. اچھا، دوسری بات
کافروں نے ایک اور جو وجہ اعتراض کی بنی، کیوں ذہن گیا محدث، دوسری وجہ یہ بنی، اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ کافروں نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، اچھا کافروں نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا، قرآن کیا دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، والسلام، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ساری مخلوق اللہ کی، آگ جل رہی ہے، اللہ نے آگ کو فرما دیا سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اب کسی مخلوق میں کیا ہمت کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ مزید آگ کو بھڑکائے؟ جب اللہ نے ارادہ فرما دیا، اور ارادہ تکوینی تھا، یہ ارادہ شرعی نہیں تھا کہ جس کے اندر اختیار مل جائے، ارادہ تکوینی تھا، کونی بردا وسلاما، جب اللہ نے ارادہ کر لیا ٹھنڈی ہو جا، اب کیسے کوئی مخلوق اس ارادہ تکوینی کو بگاڑنے کے لیے جو جدوجہد کر لے؟ ارادہ تکوینی کبھی نہیں بگڑتا، وہ کن فیکن ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ کئی استدلالات قرآن و سنت کے ہمارے علماء نے جب غور کیے، جس وجہ سے اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے اس لفظ کے اندر کہ مارنے کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس نے پھونکے ماری تھی آگ، نہ یہ جملے میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، نہ ہمارے دین کے اصول سے مطابقت بن رہی ہے، نہ قرآن سے مطابقت اس کی بن رہی ہے۔ لہذا یہی وجہ جب ہمارے علماء نے غور کیا تو پتہ چلا یہ مدرج جملہ ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے حدیث صحیح ہے تو کیا کریں، حدیث صحیح ہے، اس کے متن پر اعتراض۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک روایت تھی بخاری کی کہ جس کے متن میں ایسی بات آ گئی کہ جو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بہت بیان ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ چھپکلی کو کیوں مارا جائے، چھپکلی کو اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس نے۔ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں، اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز اور جوڑ دیتے ہیں، کیا جوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایسا دشمن جانور ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر آگ پھونکا تھا نا، تو گستاخ جانور ہے، گستاخ نبی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اس کو جو ایسا مارے کہ پہلی چوٹ میں ہی مر جائے اس کو زیادہ ثواب ملے، اور کوئی مارے دوسری چوٹ پہ مرے تو کم ثواب، جو اس طرح مارے کہ تیسری چوٹ پہ مرے اس سے کم ثواب۔ استدلال کرنے والے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گستاخ کو ایسا مارو گے ایک ہی تلوار کے اندر اس کی گردن اڑے گا۔ یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام رحیم ہے، ہمارے دین ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر کام میں پیار، احسان، نرمی کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ قتل میں بھی، اگر کسی جگہ کسی جانور کو قتل کرنا پڑ جائے اللہ احسان کو اس انداز کے اندر مارا جائے کہ کم سے کم اذیت و تکلیف۔ اس لیے ہمیں حکم ہے جب جانور ذبح کیا جائے تیز چھری لینی ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی نسیں کٹے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اذیت دیتے رہو پھر جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، ایسا نہیں اس کی کھال ادھیڑنا شروع کر دو زندہ جانور، نہیں، نرمی۔ اس نرمی کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جانور اذیت دیتا ہے، اس کو مار سکتے ہیں، چھپکلی وغیرہ مار سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن مارنے میں احسان رکھنا، ایسا نہ ہو اذیت دے دے کے مارو، آپ تھوڑا تھوڑا مارتے رہو، اذیت دیتے رہو اس کو، ایسی ضرب مارو کہ ایک ہی ضرب میں مر گیا، کم سے کم تکلیف میں روح نکل جائے اس کی۔